اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باوجہ بلند درود پاک پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایک دن میں مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، بروز قیامت میرا رب اس کی پیشانی پہ یہ لکھ دے گا کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم سے آزاد ہے۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ میں اور آپ خوش نصیب ہیں، اللہ عز و جل کے فضل و کرم اور اس کی عنایت سے تحریک نور اسلام کے زیر اہتمام ہونے والی ہفتہ وار محفل نور میں اور آپ شریک ہیں۔ اللہ عز و جل آپ کی اور میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے، اور ہمیں خود بھی اور دوسروں کو بھی ہفتہ وار محفل نور میں شرکت کرنے اور کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی میری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا پہلو کہ جس کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے لوگوں کو معاف فرمایا اور درگزر کیا اور حلم و بردباری سے کام لیا، اور کس طرح میرے آقا علیہ السلام اپنے اللہ کے بندوں سے محبت کا اظہار فرماتے تھے۔ آج کی گفتگو میں انشاءاللہ حضور علیہ السلام کی بردباری اور درگزر و عفو کے بارے میں سماعت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کے اخلاق حسنہ اتنے عظیم اور برتر تھے کہ اللہ عز و جل نے قرآن میں حضور کے اخلاق کو بیان فرمایا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرا رب فرماتا ہے کہ محبوب بے شک آپ کے اخلاق بہت عظیم ہیں، بہت بڑے ہیں۔ تو یہ عام سی بات نہیں ہے، چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ اللہ عز و جل کی ذات اپنے محبوب کے لیے اتنا بڑا جملہ ارشاد فرمائے کہ محبوب آپ کے اخلاق حسنہ بہت عظیم ہیں، اور کتنے عظیم ہیں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن حضور سے پوچھا کہ حضور کیا احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن آپ کے اوپر کوئی گزرا ہے؟ احد کا دن وہ دن تھا کہ جہاں حضور کے چچا بھی شہید ہوئے اور آپ کے سینے کو چیر کر آپ کا کلیجہ نکال کر بھی چبایا گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی خوبصورت صحابی، یہ بھی وہاں پر شہید ہوئے، اور ان کے علاوہ بہت زیادہ میرے آقا علیہ السلام کے اپنے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارکہ لہو لہان ہو جاتی ہے۔ ایسی صورتحال کے موقع پر حضرت اماں جی فرماتی ہیں کہ حضور احد سے زیادہ بھی کوئی سخت دن آپ پر آیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ عائشہ اس سے سخت دن بھی وہ دن تھا کہ جب میں نے اعلان نبوت کیا اور میں طائف کی وادی میں لوگوں کو دعوت اسلام دینے کے لیے پہنچا، اور لوگوں نے وہاں پر مجھے پتھر مارے اور مجھے لہو لہان کر دیا گیا۔ یہ دن میرے لیے بہت سخت تھا۔ عرض کیا گیا کہ حضور آپ نے کیا معاملہ فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں میرے رب کی طرف سے مجھے یہ آفر دی گئی، میرے پاس جبریل امین کو بھیجا گیا، میرے پاس پہاڑوں کے فرشتے بھی آئے، سمندروں کے فرشتے بھی آئے، پانی برسانے والے فرشتے بھی آئے کہ محبوب اگر آپ کا حکم ہو تو ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے، ان بستیوں کو الٹا دیا جائے اور ملیہ میٹ کر دیا جائے۔ حضرت اماں جی حیرت کے ساتھ پوچھتی ہے کہ حضور پھر آپ نے کیا کیا؟
کیا؟ میرے آقا نے فرمایا میں نے معاف کر دیا. اور حضور فرماتے ہیں میں نے ایک ہی دعا مانگی, اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون, اے میرے مالک میری قوم کو ہدایت عطا فرما کہ بے شک یہ ابھی مجھے جانتے نہیں ہیں, یہ بھی مجھے جانتے نہیں ہیں. تو یہ حضور کا حلم تھا, بردباری تھی. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ احد کے میدان میں اتنی بڑی سخت مصیبتیں آئیں اور اتنی تکالیف پہنچی کہ میں ان کی سختی کو دیکھ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے آگے کہا کہ حضور آپ اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعائے ضرر فرمائیں, ان کے لیے تباہ و بربادی کی دعا فرمائیں. تو میرے آقا نے میرے کہنے پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور حضور نے دعا میں مانگا کیا, صرف اتنا, اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون, مولا میری قوم کو ہدایت عطا فرما دے, میری قوم کو. یہ حلم اور بردباری معاف کرنا یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار تھا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح ان کافروں کو معاف فرماتے رہے جو بعد میں مسلمان بھی ہوئے اور ان کی نسلیں بھی مسلمان ہوئیں, جنہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم و ستم کی آندھیاں چلائیں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جبر کا شکار کیا. ان کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائے ضرر نہیں فرمائی, بلکہ میرے حضور علیہ السلام ان کی ہدایت کے لیے دعائیں مانگتے رہے. تو الحمدللہ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم اخلاق حسنہ ہے کہ جن کو اپنانے کے لیے قرآن مجید قرآن رشید نے آپ کو اور مجھے درس دیا ہے. میرے رب نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرا رب فرماتا ہے کہ بے شک میرے محبوب کے اخلاق حسنہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ ہے. اور اس سے مراد کیا ہے, اس نمونے سے مراد کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو کو اس انداز میں گزاریں جس انداز میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کو گزارا ہے. اب کون کون سے پہلوؤں میں ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی رہنمائی کر سکتی ہے, اس پہ میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے. آپ آ جائیے, اگر سیاست کے شعبے کو لیا جائے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اگر عدالت کے فیصلہ کرنے کو لیا جائے, عدالت کے معاملات کو لیا جائے تو میرے آقا علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے. میرے آقا علیہ السلام کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے, ایک بڑے قبیلے کی عورت نے چوری کر لی. اب لوگ پریشان ہو گئے کہ اسلام میں تو حکم یہ ہے کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے گا چوری کرنے کے بعد. تو میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ خبر جائے گی اس عورت کا مقدمہ جائے گا, حضور تو ہاتھ کاٹنے کا حکم دیں گے, اس عورت کو بچایا کیسے جائے. حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا گیا کہ وہ حضور کی بارگاہ میں سفارش کریں کیونکہ وہ حضور کی بارگاہ میں بات کر سکتے ہیں. تو حضرت زید بن حارثہ کو جب یہ بات بتائی گئی کہ اس عورت کی سفارش کریں کہ میرے حضور اس کو معاف فرما دیں, تو میرے آقا کی بارگاہ میں زید بن حارث جا کے عرض کرتے ہیں کہ حضور اس عورت کو معاف کر دیا جائے, آئندہ یہ عہد کرے گی کہ میں چوری نہیں کروں گی, اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے, اس کو بچا لیا جائے. اب یہ فیصلہ کرنے کا موقع ہے, عدالت کا وقت ہے. تو میرے آقا علیہ السلام جلال میں آ جاتے ہیں. میرے حضور نے فرمایا کہ تم مجھے اس بات سے روکتے ہو کہ میں اللہ کے دیے ہوئے احکامات کو بدل دوں, یہ نہیں ہو سکتا. اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. اب یہاں پر بھی یہ وہ پہلو ہے کہ جس کے اندر میں اور آپ حضور کی سیرت سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. سیاست کے اندر بھی میرے آقا علیہ السلام کی زندگی جو ہے ایک مشعل ہے, ایک رہنمائی کرنے والا نمونہ ہے. اور اسی طرح میرے آقا علیہ السلام کی زندگی تجارت کے اندر بہترین نمونہ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی رسول جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, بعد میں میرے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو وہ ملک شام میں تھے. جب وہ ملک شام سے واپس آئے لوگوں نے بتایا کہ بھئی وہ جو محمد نامی آدمی تھا اس نے اعلان نبوت کر دیا اور وہ ایک اسلام کی دعوت دے رہا ہے, اللہ کو ایک ماننے کی دعوت دے رہا ہے, بتوں سے دور رہنے کی دعوت دے رہا ہے. تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے, فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. لوگوں نے پوچھا یار عجیب بندے ہو, تم ابھی بات مکمل سنی بھی نہیں ہے اور مسلمان ہو گئے. کہتے ہیں میرے
हजूर ने तो ऐलान नबूवत अभी फरमाया है, मैं तो हजूर का गर्विदा आज से कई साल पहले हो चुका था कि हजूर ने अभी ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था। पूछा कि वो कैसे? कहा वो यूं कि मैं एक कुएं के किनारे पे बैठा हुआ था, मैंने वहां हजूर के हाथों कोई चीज फरोख्त की, तो मैंने हजूर के हाथों कोई चीज खरीदी, तो कहते हैं मैं उसकी कीमत अदा करने के लिए अपने घर आया कि मैं पैसे ला के देता हूं, मुझे वापसी जाने में देर हो गई, 3 दिन तक मैं वापस ना जा सका, मेरे जहन से ये बात महव हो गई कि मैंने वापस जाके पैसे देने हैं। कहते हैं 3 दिन के बाद मुझे याद आया, तो फिर भी मैं फौरन नहीं चला गया, फिर मैंने सोचा कि इतनी देर कौन किसका इंतजार करता है बैठकर, तो मैं अभी जाता हूं। तो कहते हैं मैं हजरत अम्मा खदीजा तुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर गया, दरवाजे पे दस्तक दी, मैंने पूछा कि मोहम्मद घर है? उन्होंने कहा कि नहीं, आज तीसरा दिन है, हजूर घर नहीं आए। तो कहते मैं समझ गया कि 3 दिन पहले मेरा मुआहदा हुआ था और उस जगह पे जाके मैंने पैसे वापस करने थे, लेकिन मैं दौड़ के जब गया मेरी हैरत गुम हो जाती है और मेरी अकल इसको तस्लीम करने से काजिर हो जाती है कि मैंने देखा 3 दिन से मेरे आका वहां पर बैठकर मेरा इंतजार फरमा रहे थे। कहते जब मैं गया मेरे आका की जबान में अभी भी तुर्श रोई नहीं है, अभी भी गुस्सा और कड़वाहट नहीं है, बल्कि मेरे आका इस्लाम फरमाते हैं कि यार तूने मुझे तकलीफ में मुब्तला कर दिया और इतनी देर लगा दी आने में। तो कहते हैं मैंने पैसे तो दिए, लेकिन उस वक्त हजूर ने अभी ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था, मैं हजूर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था और मैं समझ गया था ये आम आदमी नहीं है, ये अल्लाह का कोई खास ही बंदा हो सकता है। कहते हैं बस हजूर के उस किरदार की वजह से और हजूर की उस नरमी की वजह से आज मैंने फौरन कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। तो ये हिल्म और बुर्दबारी मेरे आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी मुबारका में ऑलरेडी पहले से बेतहाशा मौजूद था और मेरे आका अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदों से प्यार करने वाले और मोहब्बत करने वाले थे और दरगुजर फरमाने वाले थे और यही वो हजूर की जिंदगी के पहलू हैं। आज अगर बंदा, मैं और आप अपनी जिंदगी में इसको नाफिज कर लेते हैं, अपनी माँ को बर्दाश्त करना सीख जाए, अपने बाप को बर्दाश्त करना सीख जाए, अपने रिश्तेदार और बहन भाइयों को बर्दाश्त करना सीख जाए, तो यकीन माने हमारी जिंदगी खुशियों का गहवारा बन जाएगी, हमारे घर खुशियों का गहवारा बन जाएंगे। आज हमारी जिंदगियों में रौनक नहीं है, आज हमारी जिंदगी में परेशानी ही परेशानी है। अगर इसको खत्म करना है तो हमें हजूर की सीरत को अपनाना होगा। मेरे आका इस्लाम ने ग़ज़वा उहद के मौका पर भी अपनी उम्मत के लिए, अपने अल्लाह के बंदों के लिए दुआए ज़रर नहीं फरमाई, आपने वहां पर भी हिदायत की दुआ फरमाई है। और इसी तरह हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु ये भी मुसलमान नहीं हुए, इन्होंने हुदैबिया की जंग भी लड़ी है, ग़ज़वा उहद के मौका पर भी ये मौजूद थे, दीगर जंगों में भी ये शामिल होते रहे, फतह मक्का के मौका पर भी ये भी मुसलमान नहीं हुए थे, इसके बाद ये मुसलमान हुए। तो ग़ज़वा उहद के चंद दिन बाद जब ये मक्का वापस गए तो मक्का के अंदर कहत आ गया, खाने के लिए गंदम खत्म होगी, खाना खत्म हो गया, पीने के लिए पानी कोई नहीं है और जमीनों के लिए बारिश भी कोई नहीं है और जमीनों का पानी भी खुश्क हो गया, यहां तक कि औरतों के पिस्तानों में और जानवरों के थनों में दूध भी खुश्क होने लग गया। जो दूध पीते बच्चे थे उनके लिए माओ के पिस्तानों में दूध भी खत्म हो गया। अब परेशानी का आलम यह था, समामा कबीले के अंदर से समामा नामी आदमी जो कि मुसलमान हो चुका था, यह मक्का के अंदर गंदम भेजा करते थे और इन्होंने भी गंदम भेजना बंद कर दी इस वजह से कि तुम मेरे हजूर के दुश्मन हो, हम तुम्हें गंदम नहीं फराहम करेंगे। मक्का वालों को, कुरैश वालों को। हजरत अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं थे रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये मक्का से निकले और हजूर की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। छुप छुपा के ये हजूर के घर पहुंचे और हजूर के घर में उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो हजरत अबू सुफियान ही की बेटी थी, मौजूद थी। जब ये घर पहुंचे, जिस चारपाई पे बैठने लगे उस चारपाई पे हजूर का बिस्तर बिछा हुआ था। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी हजरत उम्मे हबीबा ने फौरन अपने अब्बा जी को बैठने से रोक दिया और कहा जी, कहा कि अब्बा जी आप अभी नहीं बैठेंगे, रुकिए जरा। आपने वो बिस्तर उठाया
लपेट के अंदर रख दिया। हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बेटी को कहने लगे कि बेटी ये बिस्तर लगता है मेरे लायक नहीं है, तू अपनी गुर्बत को छुपाने के लिए इस बिस्तर को उठा रही है। अल्लाह अकबर। आपकी बेटी ने जो जवाब दिया वो बहुत ही मोहब्बत भरा जवाब था, और आप फरमा दिया कि अब्बा जी बात ये नहीं है, आप अभी कुफ्र और शिरक के अंदर धंसे हुए हैं, और मैं जिस जगह पे खड़ी होकर देख रही हूं अगर आप भी उस जगह पे आ जाएं आपको ये बिस्तर अर्शे मौला से भी अफजल नजर आएगा, क्योंकि आप अभी कुफ्र में हैं, आप अभी शिरक में हैं, आपको इसकी बुलंदी का नहीं पता। अब्बा जी बात ये है, ये वो बिस्तर है कि जब मोहम्मद अरबी इस बिस्तर पे तशरीफ फरमा होते हैं अल्लाह का फरिश्ता जिब्रील भी मोहम्मद की ज़ियारत करने के लिए आ जाता है। असल हकीकत में अब्बा जी बात ये है, ये बिस्तर इतना पकीज़ा है, अल्लाह के महबूब इस पे लेटते हैं, अर्श आज़म से भी अफजल बिस्तर है। इस बिस्तर की कद्र और कीमत की वजह से, इसकी पाकीज़गी की वजह से मैंने इसको उठाया है कि अब्बा जी आप अभी कलमा पढ़ के पाक नहीं हुए, आप लायक नहीं है इस बिस्तर पर बैठने के लिए। ये हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने बाप से खिताब फरमा रही हैं। तो बहरहाल हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजूर की बारगाह में आए क्यों? आए इसलिए थे कि जाके हजूर की बारगाह में शिकायत करेंगे कि हजूर मक्के में कहां था, खाने के लिए खाना खत्म हो गया और पीने के लिए पानी कोई नहीं है, यहां तक कि औरतों के पिस्तानों से दूध खत्म हो गया, जानवरों के थनों से दूध खत्म हो गया, बारिश कोई नहीं बरस रही, हमें जो कबीला पहले कणक गंदुम दिया करता था उसने भी गंदुम देना बंद कर दिया, हजूर हमारे लिए कुछ हल फरमाइए, दुआ फरमाइए। जब हजूर की बारगाह में आए हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते अभी मैं पहुंचा ही था, मैंने बात कोई नहीं की, मेरे आका इस्लाम ने एक रुक्का मेरे हाथ में दिया और मेरे आका ने उस रुक्के में लिखा क्या, हजरत सुमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम एक खत लिखा। मेरे आका ने फरमाया सुमामा पहले तो तू मक्के वालों को गंदम अपनी मर्जी से दिया करता था, अब तेरे रसूल मोहम्मद अरबी का हुक्म है इनको गंदम मेरी तरफ से दिया कर, और तू पहले जितनी गंदम देता था उससे कहीं ज्यादा गंदम देनी है। कहते हैं हजरत अबू सुफियान कहते हैं वो सारा पिछला मंजर मेरी आंखों के सामने है, कहां सुलह हुदैबिया की वो ज्यादतियां और कहां जनाब ओहद का मैदान और बदर का मैदान, ये सारे मामलात कहते हैं मेरे सामने हैं। मैं परेशान कि मेरे साथ सलूक तो क्या होना चाहिए था और मेरे साथ इतनी खैर खाई और इतनी भलाई। कहते हैं फिर यहां पे बात रुकी नहीं है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए, मेरे आका इस्लाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए और मेरे हुजूर फरमाते हैं मौला मक्के में बारिश अता फरमा, मक्के के कहत को दूर फरमा दे, मक्के की हरियाली को मेरे मौला दुबाला फरमा दे, या इलाहुल आलमीन मक्के के लोगों की परेशानी को दूर फरमा दे। ये दुआ कर रहे मेरे हुजूर। हजरत अबू सुफियान कहते हैं ये बातें देखकर और सुनकर मेरी हैरत गुम हो जाती है और मैं समझ ना पाया कि ये मुसलमानों के नबी का अल्लाह ने कितना आला किरदार बनाया है। मुझे बताएं कोई अपने दुश्मन के लिए दुआएं करता है फिर यहां पे बात खत्म नहीं हो जाती। हजरत अबू सुफियान कहते मैं मक्के में गया, हजरत सुमामा ने उस रुक्के के पाते ही मक्के के अंदर गंदम बेचना शुरू कर दी, गल्ला देना शुरू कर दिया और कहते हैं बारिश भी होना शुरू होगी मेरे आका की दुआ की वजह से, वहां की हरियाली वहां की खुशहाली सारी दोबारा से बहाल हो जाती है। कहते हैं उसके बाद फिर फतेह मक्का हुआ। क्या हुआ ये मैं आपको सुनाना ये चाह रहा हूं कि हजूर अलैहिस्सलाम कितने हलीम थे, हिलम वाले थे, बुर्दबारी वाले थे, और मेरे आका अलैहिस्सलाम कितने सब्र और तहम्मुल के मालिक थे। हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं फतेह मक्का हुआ, उसके बाद क्या हुआ, हजरत अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं हुए। कहते हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मेरे घर को दारुल अमन करार दे दिया, मेरे घर को दारुल अमन करार दे दिया। मेरे आका ने फरमाया जो हजरत अबू सुफियान के घर चला जाएगा मैं मोहम्मद अरबी उसको अमान अता कर दूंगा। कहते ये बात भी मुझे समझ में नहीं आ रही थी। बस यही वो सारा किरदार, यही वो मेरे आका अलैहिस्सलाम की हिल्म और बुर्दबारी जिसने हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कलमा पढ़ने पे मजबूर किया और आप कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम
اپنے اللہ کے بندوں سے یوں پیار فرمایا کرتے تھے اور یوں محبت فرمایا کرتے تھے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حلم اور بردباری سے کام لیا کرتے تھے۔ جذباتی معاملات وہاں پر نہیں ہوتے تھے، غصے والے معاملات وہاں پر نہیں ہوتے تھے، اور جہاں حدود اللہ کی باری آتی تھی وہاں میرے آقا علیہ السلام کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ میرے آقا کی حدود کو پامال کیا جائے اور ان کو کراس کیا جائے، چاہے وہ قریبی ہوتا یا دور کا کوئی رشتہ دار ہوتا یا قریب بیٹھنے والا ہوتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ سب کے لیے یکساں اور برابر ہوا کرتا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کے احکامات اور اللہ کی شریعت اور قرآن کے احکامات پر پابندی کرنے کے لیے پھر آپ بس اوقات غضبناک بھی ہو جاتے۔ ایک موقع پر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور نماز کے لیے مسجدوں میں نہیں آتے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے ساتھ کچھ بندوں کو لے کر ان کے گھروں پر جا کے آگ لگا دوں اور ان کو پتہ چلے کہ اللہ کی حدود کو پامال کیسے کیا جاتا ہے، اللہ کے احکامات کی پاسداری کس انداز میں کی جاتی ہے۔ تو جہاں پر شریعت محمدیہ کی بات ہوتی، احکامات قرآن کی بات ہوتی، میرے آقا علیہ السلام وہاں غضبناک ہوتے، اور جہاں ذات کی بات ہوتی تو میرے آقا علیہ السلام وہاں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے والے ہوتے۔ تو یہ ساری سیرت کس لیے ہے؟ یہ آپ کے لیے اور میرے لیے۔ درود پاک پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ نرمی اور بردباری، اس کے حوالے سے میرے آقا علیہ السلام کے چند فرامین ہیں، یہ سماعت فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ رفیق ہے۔ رفیق کہتے ہیں نرمی والے کو، بردباری والے کو۔ اللہ عز و جل اور اللہ عز و جل نرمی کو پسند فرماتا ہے، نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا رب جو ہے نرمی پر وہ کچھ عطا فرما دیتا ہے جو سختی پر عطا نہیں فرماتا، اور جس چیز کو اللہ نرمی کی وجہ سے عطا فرماتا ہے اللہ دوسرے کسی عمل کی وجہ سے وہ عطا نہیں فرماتا۔ یعنی کچھ ایسی عطائیں ہیں جو صرف اور صرف اللہ اپنے بندے کو اس کی نرم مزاجی کی وجہ سے عطا فرماتا ہے، باقی وہ جتنے بھی نیک اعمال کرے ان کا اجر، ان کا ثمر وہ الگ دیا جائے گا، ان کا پھل الگ دیا جائے گا، لیکن نرمی کی وجہ سے جو چیز عطا کی جائے گی وہ کسی اور وجہ سے عطا نہیں کی جائے گی۔ نرمی اتنی بڑی چیز ہے۔ اور ایک جگہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے زینت بخشی جاتی ہے، اور جس چیز سے نکال دی جاتی ہے اس چیز کو عیب دار کر دیا جاتا ہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی تھی، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان وصیتوں کو نقل فرماتے ہوئے اس میں سے ایک وصیت یہ فرماتے تھے، نقل فرمائی آپ نے، حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی، فرمایا بیٹے نہ تو اتنے میٹھے ہو جاؤ کہ لوگ تجھے نگل جائیں، اور نہ اتنے کڑوے ہو جاؤ کہ لوگ تجھے نکال کے پھینک دیں۔ ہمیں کڑوا بھی نہیں ہونا اور ہمیں اتنا میٹھا بھی نہیں ہونا کہ لوگ ہمیں ویسے ہی کھا پی جائیں اور نگل جائیں۔ ہمیں اعتدال کے ساتھ رہنا ہے، حضور کی سنت کے مطابق رہنا ہے، حضور کے کردار کو اپنا کے رہنا ہے، تو انشاءاللہ پھر ہمیں دنیا کا خوف نہیں ہے، پھر ہمیں اللہ عز و جل کی رحمت کی امید ہی امید ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک جگہ پر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو نرمی سے محروم رہا وہ بھلائی سے محروم رہا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جسے نرمی میں حصہ دیا گیا اسے دنیا اور آخرت کی اچھائیوں میں حصہ عطا کیا گیا۔ جس کو نرمی نہیں ہے، جس کے مزاج میں تند روئی ہے، جس کے مزاج میں سختی ہے، کڑواہٹ ہے، وہ سمجھ لے بندہ کہ بھلائی سے محروم ہے، اس کے اندر نیکی نہیں ہے، خیر نہیں ہے۔ اور جس بندے کے اندر نرمی ہے، محبت کرنے کا جذبہ ہے، وہ اپنے ماں کے مرتبے کو سمجھتا ہے، باپ کے مقام کو سمجھتا ہے، اپنے بھائی رشتہ داروں کے مقام کو سمجھتا ہے، اپنی جگہ کے مقام کو، اپنے منصب کو سمجھتا ہے، وہ بندہ سمجھ لے کہ اللہ نے اس کو بھلائی عطا فرمائی ہوئی ہے،
اس کے بعد بھلائی اور خیر ہی خیر ہے، اور بھلائی اور خیر نرمی کے ساتھ آتی ہے، سختی کے ساتھ یہ بالکل نہیں آتی۔ یہ بات یاد رکھیں، دو چیزیں ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی جن کے اندر تضاد پایا جاتا ہو۔ مثلا آگ اور پانی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، نرمی اور سختی بھی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، دن اور رات بھی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کے اندر تضاد ہے۔ اگر دن ہے تو رات نہیں، اگر رات ہے تو دن نہیں، اگر آگ ہے تو پانی نہیں، اگر پانی ہے تو آگ نہیں، اگر نرمی ہے تو پھر سختی نہیں، اگر سختی ہے تو پھر نرمی نہیں۔ یہ تمام چیزیں آپس میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ ان کو پانے کے لیے، نرمی کو پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں اپنے اندر سے سختی کو نکالنا پڑے گا۔ یہ سختی کیسے نکلے گی؟ یہ نرمی، بردباری یہ کیسے آئے گی؟ اس میں ہمارے بزرگوں نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ جس طرح قرآن سیکھنے سے آتا ہے، اسی طرح نرمی بھی سیکھنے سے آتی ہے، اسی طرح نرمی بھی برداشت کرنے سے آتی ہے۔ اگر قرآن بغیر سیکھے نہیں آ سکتا، اگر دین بغیر سیکھے نہیں آ سکتا، تو یہ نرمی بھی بغیر برداشت کیے نہیں آ سکتی، بغیر صبر کیے نہیں آ سکتی۔ جو بندہ صبر کرنے کا عادی ہوگا، جو بندہ برداشت کرنے کا عادی ہوگا، جو بندہ سختیوں کو پسے پشت ڈالنے والا ہوگا، اللہ عز و جل اس کو نرمی کی دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ نرمی کی دولت پانے کے لیے کسی دکان پہ جانے کی حاجت نہیں ہے، مارکیٹ میں بھی جانے کی حاجت نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے آپ کو سمجھائیں اور سمجھوتا کریں اور اپنے آپ کو پیچھے کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے اپنی ماں سے نرمی اختیار کریں۔ کیا خیال ہے؟ کرنی چاہیے؟ ہاں، قرآن نے ماں کے 3 حقوق بیان فرمائے ہیں، 3، اور باپ کا 1 حقوق بیان فرمایا۔ اور دوسرے نمبر پہ اپنے باپ سے نرمی اختیار کریں۔ دوستوں کے ساتھ تو ساری پیار سے ملتے اور دھیمے لہجے میں بات کرتے، پتہ ہے نا یار ہے، سجن ہے، بیلی ہے۔ مارکیٹ کے اندر کاروبار کرنا، پیسہ آتا ہے، وہاں پر بھی نرمی ہوتی۔ آپ دکاندار ہیں تو گاہکوں کے ساتھ بھی بڑے نرم لہجے سے بات کی جاتی ہے۔ آپ اپنی فیلڈ کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو وہاں نرم لہجہ رکھیں گے، لیکن یہ لہجہ جو مارکیٹ میں ہے، جو ہمارے دوستوں میں ہے، اور جو ہمارے دفتر میں ہے، اور ہمارے کاروبار کے لیے جو لہجہ ہے، پیسہ کمانے کے لیے جو لہجہ ہے، وہ ماں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ وہ باپ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ وہ اپنے بھائی اور رشتہ داروں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ وہ اپنے منصب کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ یہ تمام تر چیزیں اگر ہمارے اندر یکساں ہو جائیں گی کہ جس طرح پیسہ کمانے کے لیے مارکیٹ میں ہمارے لہجوں میں نرمی ہوتی ہے، اسی طرح اگر گھر کے اندر بھی نرمی آ جائے گی اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، تو انشاءاللہ پھر بھلائی بھی ہمارے ساتھ چلنا شروع کر دے گی۔ اگر نرمی نہیں ہے پھر بھلائی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو نرم کریں، موم کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی کو روشنی دینی ہے تو پھر جلنا تو پڑے گا، پھر ایک بند کمرے میں کڑنا تو پڑے گا۔ ظاہر ہے بھائی کی طرف سے زیادتی ہے، اس زیادتی کو برداشت کرنے کے لیے آگ تو سینے میں جلے گی نا یار۔ اگر ماں ڈانٹتی ہے تو اس کو برداشت کرنے کے لیے کچھ آپ کو نرمی تو پیدا کرنی پڑے گی نا، سختی کو برداشت تو کرنا پڑے گا۔ اگر باپ نے ڈانٹا ہے اس کو برداشت کرنے کے لیے ہمیں اپنے اندر نرمی تو پیدا کرنی پڑے گی، سختی کو تو اپنے اندر سے ختم کرنا پڑے گا، پھر جا کے یہ نرمی آپ کے اندر آئے گی، پھر جا کے یہ بھلائی آپ کے اندر آئے گی۔ تو ہمیں دیکھیں، شمع جلتی موم بتی تو یہ لوگوں کو روشنی دیتی ہے۔ اگر اس نے لوگوں کو روشنی دینی ہے تو جلنا پڑے گا، یہ اپنے آپ کو پگھلائے گی۔ اگر یہ پگھلانا بند کر دے، سخت ہو جائے تو لوگوں کو روشنی نہیں دے گی، یہ بند ہو جائے گی۔ اگر یہ چاہتی ہے کہ میں نے روشن کرنا ہے زمانے کو، پھر اس کو جلنا پڑے گا، اپنا جسم پگھلانا پڑے گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے اندر نرمی کو پیدا کرنا ہے، میں نے اپنی ماں کے مقام کو سمجھنا ہے، میں نے اپنے باپ کے مقام کو سمجھنا ہے، پھر جلنا تو پڑے گا، پھر قربانی تو دینی پڑے گی، پھر ذبح تو ہونا پڑے گا۔ اگر ایسا نہیں کریں گے پھر باپ کے مقام کو سمجھ نہیں پائیں گے، ماں کے مقام کو سمجھ نہیں پائیں گے، عزیز و اقارب رشتہ داروں کے مقام کو سمجھ نہیں پائیں گے، ہم اپنے مرتبے اور منصب کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں نیچا ہونا پڑے گا۔ اور یہ چیزیں کیسے سمجھ میں آئیں گی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔
جیسے آپ تحریک نور اسلام کے ہفتہ وار محفل نور کے اندر شریک ہیں، آپ اس کو پابندی سے اٹینڈ کرنا شروع کر دیں۔ جب آپ اس طرح کی باتیں یہ سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے دل کہیں نہ کہیں چوٹ کھائی جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ ایک چیز کے بارے میں ہمیں علم ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی سنا ہی نہیں ہے کہ نرمی ہوتی کیا ہے، قرآن نے زندگی گزارنے کا ہمیں درس کیسے دیا ہے، میرے آقا علیہ السلام کی سیرت کے پہلو کیا کیا تھے۔ وہ ایک آدمی میرے حضور کی بارگاہ میں آیا جاسوسی کرنے کے لیے، کافر تھا، کہنے لگا جی میں نے آپ کے پاس رہنا، بڑا اٹا کٹا موٹا تھا میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے رہو۔ میرے حضور نے اپنے ہاتھوں سے اس کو کھانا کھلایا، اور میرے آقا علیہ السلام نے اپنی ازواج کے کمروں میں سے ایک کمرہ خالی کروا کے اس کو رات کو سلایا۔ اس نے کھایا اتنا تھا کہ رات کو پخانا کر دیا اوپر، صبح اٹھا تو دوڑ لگا دی، نکل گیا۔ لیکن اس کو راستے میں جا کے یاد آیا، جہاں جا کے اس نے غسل کیا، کہ میری سونے کی انگوٹھی رہ گئی وہاں پہ۔ وہ واپس پلٹا انگوٹھی کو لینے کے لیے تو کیا دیکھتا ہے، میرے آقا علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے اس کی غلاظت کو دھو رہے تھے۔ اور جب وہ واپس آیا میرے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو نے کیا کیا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لگتا ہے تو غسل کرنے گیا تھا، چلو ٹھیک ہے اب آپ واپس آ گیا، بیٹھو میں تمہارے لیے ناشتے کا اہتمام کرتا ہوں، اور میں نے تیرے بستر کو بھی دھو دیا ہے، پریشانی والی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے ایسا۔ وہ بندہ کہتا ہے میں حیران ہو گیا یار کہ میں نے کتنا گندا کام کیا ہے، اور یہ کیسے مسلمانوں کے رسول ہیں، میرے لیے سختی کوئی نہیں ہے، میرے حضور ناشتے کا بھی اہتمام فرما رہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضور یہ بات کر کے اٹھے اور واپس پلٹے ناشتہ کے لیے تو میں بھی پیچھے دوڑ گیا، میں نے کہا کہ حضور ناشتہ میں بعد میں کروں گا، پہلے آپ کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیں۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی نرمی تھی، بردباری تھی، حلم تھا، صبر تھا، جس کی وجہ سے وہ جو جاسوسی کرنے آیا تھا پھر اس نے بول کے کہا کہ حضور میں جاسوسی تو کسی اور کام کی کرنے آیا تھا، لیکن جو میں نے جاسوسی کی ہے اللہ نے اس کی برکت سے مجھے ہدایت عطا فرما دی ہے، اور وہ حقیقت میں جاسوسی کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ حقیقت میں محمد عربی کا سیرت کا پہلو جانچ گیا کہ جس پہلو کو ہر بندے کے لیے جانچنا ضروری ہے، تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ آخر مسلمان کیوں ہوا؟ کیونکہ اس نے حضور کی وہ سیرت دیکھ لی تھی جو سیرت میرے رب نے محبوب کو عطا فرمائی تھی۔ تو جنہوں نے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں دیکھا، نہیں سمجھ پائے، وہ ابو جہل کے ابو جہل رہ گئے، وہ ابو لہب کا ابو لہب رہ گیا، وہ عتبہ کا عتبہ رہ گیا، وہ شعبہ کا شعبہ رہ گیا، وہ سارے کافر کے کافر رہے۔ اور جنہوں نے حضور کی سیرت کے پہلوؤں کو پہچانا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو جان لیا، پھر وہ ابو بکر صدیق بن جاتے ہیں، وہ عمر فاروق بن جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے اندر تب آئیں گی جب ہم ان کو سیکھیں گے، ایسی محافل کو اٹینڈ کریں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں ہمارے اندر آتی چلی جائیں گی۔ آج ایک بات سیکھی ہے، کل کو 2 سیکھیں گے، اگلے دن 4 سیکھیں گے، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ حضور کی سیرت کے پہلو ہمارے اندر آتے چلے جائیں گے، اور ہم ان پہ عمل کرتے چلے جائیں گے، ہماری زندگی خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گی۔ اور یہ چیزیں سیکھنے کے لیے آپ کو تحریک نور اسلام کے دست بازو بننا ہے، تحریک نور اسلام کے ساتھ وابستہ ہونا ہے، آپ کو ہفتہ وار محفل نور میں آنا ہی آنا ہے، آپ کو ماہانہ درس نور قرآن میں شرکت کرنی ہی کرنی ہے۔ اور انشاءاللہ اگر آپ ماہانہ درس نور قرآن کے اندر شریک ہوں گے اور ہفتہ وار محفل نور میں شرکت کریں گے، اللہ کے فضل و کرم سے حضور کی سیرت کے پہلوؤں سے آگاہی ہوتی چلی جائے گی، اور ہماری ذات نکھرتی چلی جائے گی، اور حضور کی سنتوں کے پیکر بنتے چلے جائیں گے ہم۔